السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو مشرکین نے وہاں بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی حبشہ آ گئے اور بادشاہ سے ان کے خلاف بہت اکسایا۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے نبی کا کچھ کلام ہے تو مجھے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ تو حضرت جعفر کی تلاوت سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس کے درباری بھی بہت متاثر ہوئے۔ کہا درباریوں سے، جو بھی ان مسلمانوں کو ستائے گا، جو بھی ان مسلمانوں پر اذیت دے گا تو میں ان پر ٹیکس لگاؤں گا۔ اور اس کے بعد کافروں سے کہا کہ چلے جاؤ میرے دربار سے، نکل جاؤ۔ تو یہ ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے۔ تو ان کو یہ ناکامی اور ذلت سے وہ اور بھڑک گئے۔ اب تو اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب تو ہمیں مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں، اب تو ہمیں مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح قتل کرنا ہی ہوگا۔ تو اس میں سب سے آگے بڑھنے والا ابو جہل اور ابو لہب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ابو جہل نے کمان پھینک کے ماری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور برا بھلا بھی کہا۔ تو یہ سب ماجرا عبداللہ بن جذعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہاں حضرت حمزہ کا گزر ہوا، وہ شکار کے لیے نکلے تھے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیونکہ وہ شکار کے شوقین تھے۔ کوئی کسی کا دیوانہ، کوئی کسی کا دیوانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کرکٹ کا دیوانہ۔ حضرت حمزہ بھی شکار کے بڑے دیوانے تھے۔ ان کا مین مقصد تھا شکار کرنا۔ ہر روز شکار کے لیے نکل جاتے، بہترین شکار کرتے، پکاتے اور کھاتے بس۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی دل کے اندر۔ ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ کون نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے عرب میں۔ جب وہاں سے گزرا تو اس نے لونڈی نے کہا کہ تم بھی کیسے چچا ہو، بھتیجے کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ بدبخت ابو جہل نے تو ابھی یہ تمہارے بھتیجے کو مارا ہے اور زخمی بھی کیا اور اس کے بعد برا بھلا بھی کہا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ سیدھے حرم گئے اور وہاں ابو جہل کی محفل جمی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اپنا کمان نکالا، اتنی زور سے ابو جہل کو مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ بھی زخمی ہو گیا اور کہا، بدبخت میرے بھتیجے کو مارتا ہے، کیا تو سمجھ لیا ہے کہ کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، ابھی میں زندہ ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو جوش میں ہے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں بھی میرے بھتیجے کے دین پر ہوں، تو آگے بڑھ کر منت سماجت کرنے لگا، اور میں نے کچھ زیادتی کی ہے، چھوڑو اس بات کو، چھوڑ ڈالو۔ جس ڈر سے وہ کہہ رہا تھا اسی وقت حضرت حمزہ کے منہ سے نکلا، کیوں کر رہا ہے ایسا، کیوں زیادتی کر رہا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ، جا وہ جس دین پہ وہ ہے میں بھی اس دین پہ ہوں۔ صرف اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ جب گھر آئے تو سوچنے لگے آخر میں نے کیا کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد سیدھے بھتیجے کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے خوش ہو جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں جی، میں کیوں خوش ہو جاؤں؟ تو حضرت حمزہ نے کہا، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے ابو جہل سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی۔ کہا، کیوں، آخر تم کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اصل خوشی جب ہوگی جب آپ ایمان لائیں گے۔ تو ایک کہنا تھا کہ حضرت حمزہ فوراً کہہ دیے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ اور آپ پر۔ بس ایک کلمہ پڑھ لیا تو پورا شکار کا مسئلہ ختم، دیوانگی ختم، سب ختم۔ اب تن من دھن لگا دیا اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے سایہ بن گئے، جہاں بھی جاتے ان کی حفاظت کیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی اذیتوں سے بچنے کے لیے ایک ٹیلے پر ایک مکان میں رہا کرتے تھے۔
وہ مکان کا نام دار ارقم تھا۔ یہ صحابی ارقم بن ابی الارقم کا مکان تھا۔ تو اللہ کے رسول وہیں پر رہا کرتے تھے اور حمزہ بھی ساتھ میں رہتے تھے۔ ان کافروں نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں سیدھا عمر کے پاس گئے اور ان کو تیار کیا، اتنا جوش دلایا کہ وہ کہنے لگے، یہ ہے وہ فساد کی جڑ، میں ابھی جاتا ہوں اور اس کو قتل کر کے آتا ہوں۔ اور ننگی تلوار لے کے نکلے۔ راستے میں ان کے رشتہ دار نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ڈر نہیں تھا، سیدھی بات کیا کرتے تھے۔ یہی سیدھی بات نے ان کو اسلام کی طرف کھینچ کے لائی۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ کہا، یہی ہے وہ فساد کی جڑ، اسی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اسی کی وجہ سے تمام پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اچھا، بنو ہاشم کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے، تمہاری طرف نہیں اٹھیں گے؟ اب غصہ آ گیا، تو بھی بے دین ہو گیا ہے، پہلے تجھے مارتا ہوں۔ اب حضرت عمر کو اور گرم ہوتا دیکھا تو بات پلٹ دی نعیم بن عبداللہ نے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا، اس سے بھی اچھی بات بتاؤں تم کو، ذرا تمہارے بہن اور بہنوئی کے گھر جا کے دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سیدھے بہن کے گھر گئے۔ پورا واقعہ، بہن کو مارا اور بہنوئی کو مارا تو بہن سامنے آ گئی، آخر بہن زخمی ہو گئی تو وہ نرم پڑ گئے اور بالآخر عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو۔ حضرت فاطمہ اور زید ان کو لے کر چلے گئے۔ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ترمذی وغیرہ میں اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگ کے لیا تھا۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اے اللہ، ابو جہل ابن ہشام یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے جو تجھ کو محبوب ہے اس کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی عزت فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو ہم اور تمام صحابہ جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور ہم سب مرید اسلام ہیں، یعنی ہم نے خود اسلام کو چاہا، خود ہم نے اسلام کو پسند کیا، اس لیے ہم مرید اسلام ہیں۔ ایک واحد شخصیت ہے پوری تاریخ اسلام میں جو مراد اسلام ہے، یعنی اسلام نے خود چاہا، جس کو ہم اور آپ عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ ہم سب نے اسلام کو چاہا، لیکن اسلام کو جس نے چاہا وہ عمر ابن خطاب ہے، وہ مراد اسلام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کر کے مانگ لیا تھا، اے اللہ، دونوں میں سے تجھے کون محبوب ہے اس کو ہدایت دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابو جہل پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے تو حضرت عمر پسند آئے، اس لیے اللہ نے ایمان کی ہدایت دی۔ تو اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو مجھے کہا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت زید ان کو لے کے چلے۔ قریب پہنچے تو حضرت حمزہ اوپر سے دیکھ رہے تھے اور فوراً کہا، عمر آ رہا ہے۔ سب ڈر گئے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت عمر اندر آئے، اس وقت بھی تلوار ننگی تھی، ہاتھ میں ہی تھی۔ اللہ کے رسول کے قریب آئے تو اللہ کے رسول نے یوں گریبان پکڑ کے کھینچا، یہ نبوت کا جلال تھا۔ کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا؟ کہا اللہ کے رسول آ چکا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ان کے اسلام لانے سے اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی کہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تم تمام صحابہ نے بھی نعرہ لگایا، یہاں تک کہ پورے مکے کی وادی میں آواز گونجی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں جی، ہم حق پر ہیں۔ کیا مشرکین باطل پہ نہیں ہیں؟ ہاں، وہ باطل پہ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول، ہم چھپ کے کیوں عبادت کریں؟ چلے آج سے علی الاعلان حرم میں عبادت کریں گے، دیکھ لیں گے یہ کیسے روکیں گے ہم کو عبادت سے۔ اللہ کے رسول کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ کہا، عمر چلو، ہم جتنے ہیں اس کے 2 حصے کر لو، ایک کا حضرت حمزہ لیڈر ہوں گے اور ایک کا میں لیڈر رہوں گا۔ ایک حصہ نماز پڑھیں گے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑے رہے گی، پھر دوسری جماعت نماز پڑھے گی تو پہلی جماعت حفاظت کے لیے کھڑی رہے گی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا، حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، یعنی فرق کرنے والا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مضبوط ایمان عطا فرما، صحابہ جیسا ایمان عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔